اس پوری یونیورسٹی کے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں ان سب میں سے خوش نصیب اور اللہ کے چنندہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے قرآن کے فہم کے لیے چنا ہے. تو اس حوالے سے آپ خوش قسمت لوگ ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور خوشخبری کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. تو میں بلا تاخیر اپنے سیشن کے آج 5 روزہ سیشن کا پہلا جو ہمارا آج کا دن ہے اس کے آغاز کے لیے میں گزارش کروں گا اخیار احمد بھائی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں قرآن کلب پاکستان کے کہ وہ بلا تاخیر سٹیج پر آئیں اور آج کے سیشن کا آغاز کریں. پلیز. اور اگر آپ میں سے کوئی قرآن ہمارا جو سیشن ہوگا اگر کوئی قرآن ساتھ پڑھنا بھی چاہتا ہے آپ کے سامنے ہارڈ کاپیز بھی اویلیبل ہیں قرآن کی. 2 سے 3 لوگ بھی مل کر قرآن ایک شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز پہنچ رہی ہے یا مشکل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو اور لوگ آئے تو وہ ادھر کچھ جگہ خالی ہے, ادھر آ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں. تھینک یو. چلے جی, سب سے پہلے تو آپ سب کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید. میرے لیے بھی آنر کی بات ہے, آپ کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کیا کہ آپ اس کے کلام کو سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پروگرام کی پوری مینجمنٹ ہے قرآن سوسائٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد, انہوں نے اس کی انتظام میں جو بھی پیچھے چیزیں کی ہیں, کیمپین کی ہے, کیمپ کیا ہے, جو پرنٹنگ کا کام ہوا ہے, وہ سارا اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور انہوں نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تیسرا یہ ہے کہ اب چونکہ اب آپ اس پروگرام میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ اس کورس کو اگر 5 دن لے کے چلیں گے تو میرا یہ خیال ہے, بلکہ قرآن چونکہ کتاب ایسی ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ زندگی کا آپ کی ایک جو ہے وہ یادگار کورس ثابت ہوگا. ٹھیک ہے جی. آغاز اس کا جس طرح سے بھی ہوا, ظاہر کچھ لیٹ ہو گیا ہے, کچھ مائک کا مسئلہ آ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس کو ریگولرلی اٹینڈ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنے اندر ایک بڑا چینج فیل کریں گے, کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, شفاء لما فی الصدور ہے. تو آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورہ الفاتحہ ہے, جو بڑی بیسک سمجھی جاتی ہے, بڑی ابتدائی سورت ہے, آپ سب کو آتی ہے, نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. تو اس سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں کر لیں گے. جب ہم قرآن جب سننا چاہیں, کھولنا چاہیں, اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلاس میں آنے کے بعد نہ کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, اگر وہ آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو شاید کلاس کا آپ کو فائدہ نہ ہو. وہ چیز یہ ہے کہ قرآن جب آپ کھولتے ہیں نا تو قرآن بیسیکلی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے 3 زندگی کے اہم سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے. آپ کوئی بھی گیم کھیلیں, میں ایک مثال سے جب بھی قرآن کلاس کا آغاز کرتا ہوں تو یہ مثال لازمی دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ بیس کلیئر ہو جائے. آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو وہ کوئی بھی بچہ ہو, ہمارے دور میں ریڈ الرٹ ہوتی تھی, ایج آف امپائر ہوتی تھی, اور اس طرح IGI ہوتی تھی, اور اس طرح کی کچھ گیمیں, آپ پب جی وغیرہ ہوگی. تو جب گیم شروع ہوتی ہے نا تو آپ جو اس گیم کا کہہ لیں کہ جو اس کو ہیرو کہہ لیں یا جو بھی گیم کا جو مین کریکٹر ہوتا ہے جس کو آپ نے پلے کرنا ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر ہوتا ہے. اچھا, ہر کھیلنے والے بچے کو جو 6, 7, 8, 10, 15 سال کے بچے اس گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں بڑی آسانی سے یہ 3 باتیں ان کے ذہن میں پہلے سے کلیئر ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو کلیئر نہ کریں تو وہ گیم کا مشن پار ہی نہیں کر سکتے. وہ پہلی 3 باتیں یہ ہیں کہ وہ ہر کسی کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ پہلی بات سوچتا ہے کہ اچھا میں اس ایک فوجی کی چوکی پہ ہوں یا میں دشمنوں کے کسی علاقے میں ہوں, یا جس طرح کی بھی اس طرح کی گیمز ہیں, تو میں یہاں پر کیوں ہوں. پہلا سوال تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں, میں نے یہاں پہ اس جگہ پہ کیوں آیا ہوں. یہ اسے کلیئر نہ ہو تو وہ اس گیم کو پلے ہی نہیں کر سکتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اب میں نے کہاں جانا ہے, یعنی اس مشن کو پار کرنے کے لیے, سیکنڈ مشن میں پہنچنے کے لیے اب میں نے جانا کہاں ہے, مطلب کس طرف نکلنا ہے, اس طرف دشمن ہے, اس طرف ہرڈلز ہیں, میں نے اب یہاں سے کدھر جانا ہے,
वो दूसरी चीज यही देखेगा, फिर उसको कुछ इशारे गाइड लाइन्स ऊपर नजर आ रही होंगी, गेम समझा रही होगी। और तीसरी चीज जो है, अगर वो उसका सवाल का जवाब दिए बगैर आगे चलेगा तो गेम नहीं कर सकेगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, आउट हो जाएगा। वो है कि किस तरह जाना है। 3 सवाल, कहां, क्यों, कहां, किस तरह। आप किस तरह में कोई सीढ़ी लेनी है, यहां से किसी रस्सी में चढ़ के आगे जाना है, कौन कौन सी मेरे पास असले हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उनको किसको कब किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, कोई भी गेम है ना, अगर आप इंसान है ना, तो आपके ये 3 सवालों के बगैर आप उस चीज का आगाज ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी आए हैं तो आपको पता है इन 3 बातों का कि मैं यहाँ पर क्यों हूं, अच्छा मैंने कहाँ जाना है और मैं यहाँ पर किस तरह जाना है, मैंने आपकी जो भी फील्ड है, फ्यूचर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें और जब आप आंखें खोलें, इमेजिन कर लें आप किसी जंगल और वीराने के अंदर हो, ठीक है जी। आप जंगल और वीराने में हैं, आप इधर उधर देखें, एक दफा आप हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, आपको यकीन ना आए, आप डर जाएं, सहम जाएं, दोबारा आंखें बंद करें कि सोचें कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। लेकिन जब आप तसल्ली कर लें कि ये वाकई ख्वाब नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इस टाइम मैं एक ऐसी जगह पर हूं, एक वीराने पे आ गया हूं, अब पता नहीं कैसे आया हूं, जिस तरह भी आ गया हूं, लेकिन मैं अब आ गया। तो अगर आप इंसान हैं, अगर आप अपने आप को जानवर नहीं समझते, इंसान कहते हैं, आप कहते हैं अगर आप में अकल है, तो आपके ज़हन में ये 3 सवाल लाजमी आएंगे कि मैं यहां क्यों आ गया हूं, अच्छा मैंने अब कहां जाना है और मैंने किस तरह जाना है। यानी ये 3 सवाल ऑटोमेटिकली फौरन आपके जहन में आएंगे और ये बिल्कुल एक लॉजिकल सी बात है कि मैं क्यों आ गया हूं इधर। क्लियर हो गया कहां जाना है अब मैंने और किस तरह जाना है, इस जंगल से वीराने से क्या तरीकेकार है, क्या टूल्स है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको इस जिंदगी में आए हुए, इस दुनिया में आए हुए माशाल्लाह 20-25 साल हो गए, कभी आपने सोचा है रात के अंधेरे में या बंद कमरे में या कभी तन्हाई में कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैंने कहां जाना है, मैंने किस तरह जाना है। मतलब कभी आपने से, मतलब आ गए हैं अब आप, मतलब आप इस दुनिया में आ गए हैं, कोई मामूली वाकया नहीं है। मतलब एक आपके पास हाथ पांव है, जिस्म जान है, सलाहियत है, सारा कुछ है। कभी सोचा हो, कभी इस मामले को सीरियस लिया हो। वो जरूर आता है कि नया से नया मूवी, नई से नई सीजन, नया से नया गाना, ठीक है ना, वो एंगेज रखता है हमें कि अब नया क्या आ रहा है। नए से नए किसी एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी का अफेयर और शादी हमें बहुत मसरूफ रखता है, ठीक है ना। नई सी नई मीम जो है वो आ जाती है मार्केट में, ठीक है। वो लाहौर दा पावा से लेके अख्तर लावा से लेके, ठीक है, वो मेरा दिल ये पुकारे आजा से लेके कोई ना कोई शुगल चलता रहता है। लेकिन कभी इन सारी रंगीनियों से निकल कर अकेले में सोचा हो कि मैं यहाँ क्यों, इतना कुछ मेरे पास है, रिश्ते हैं, सलाहियतें हैं, पूरी मेरी एक जिंदगी है, उस जिंदगी का हीरो में हूँ, करेक्टर में खुद, सब कुछ में हूँ। मतलब आप यहां से जब जाएंगे, मजमे से निकलेंगे तो फिर आप हैं और आपकी जिंदगी है, आप जा रहे हैं, क्यों है, कहां जाना है, किस तरह जाना है। तो कुरान इन 3 सवालों को एड्रेस करता है बस। और कुरान अगर मोटी बात में कहा जाए ना कि ये जो कुरान, ये किताब आज हमने खोली है, ये द मास्टर की टू अनलॉक योर हार्ट्स टू एड्रेस दीज 3 मेन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वो इन्हीं 3 सवालों का जो जवाब है वो पूरे किताब में है कि आप यहां क्यों हैं, आपने कहां जाना है और किस तरह जाना है। और कोई भी जिसमें थोड़ी सी भी, अगर लोग कहते हैं जिंदगी के फलसफे की समझ नहीं आती, बड़ी हैरानकुन बात है कि आप इस दुनिया में आए और आपको इन 3 सवालों का भी अंदाजा ही नहीं हुआ। ये होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या वजह बनी है, किस चीज ने मुझे कहीं और मसरूफ कर दिया कि मैं इन 3 बेसिक क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच सका, जो हर जी अकल इंसान के ज़हन में फौरन आने चाहिए, जो बच्चे को पता होता है जब वो कोई गेम खेलता है। तो लाइफ इज नॉट अ गेम, ये गेम तो नहीं। अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि क्या तुमने समझ रखा है कि हमने तुमको फजूल पैदा कर दिया, व इलैना व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुमने हमारी तरफ वापस नहीं आना, यानी तुम वापस नहीं जाओगे, तुमने जो किया है उसका कोई सवाल नहीं होगा। मतलब जो करते चले जाओगे, दिल में आएगा, हो जाएगा, सब ओके है, और चले जाओगे और कोई पीर साहब आके बख्शिश करा देंगे आपकी, ऐसे हो जाएगा, नहीं। तो कुरान इन 3 सवालों को एड्रेस करता है। अब हम जो सूरह फातिहा पढ़ने जा रहे हैं उसके मुतालिक तो हजरत अली का एक कौल मशहूर है कि सूरह फातिहा की तफसीर को तो जब लिखा जाए तो 70 ऊंट जो किताबें उसकी तफसीर में लिखी जाए, 70 ऊंट उस किताबों का बोझ ना उठा सकते। यानी सूरह फातिहा की तफसीर में लाखों जिल्दें लिखी जा सकती हैं और फिर भी वो कम। सूरह अल फातिहा जो है वो कहा जाता है कि ये पूरे कुरान का खुलासा है, खुलासा यानी कि 7 लाइनों के अंदर, 7 सत्रों के अंदर पूरा कुरान अल्लाह ताला ने बयान किया। यानी उम्मुल कुरान इस सूरह को कहा गया है, उम्मुल किताब इस सूरह को कहा गया है, कुरान अल अजीम कहा गया है, सबब मिनल मसानी कहा गया है। अच्छा, सूरह फातिहा की इंपॉर्टेंस में एक और बहुत चीज है कि कोई नया गाना आए ना तो शुरू में बड़े व्यूज होते हैं, यूट्यूब पे मिलियंस व्यूज हो गए जनाब, वो प्ले लिस्ट का हिस्सा बन जाता है, आपके मोबाइल में वो सेव हो चुका होता है, इसको आप मतलब बार बार सुनते हैं, मतलब बड़ा एक दफा धूम मच जाती है।
لیکن وہی گانا آپ 20 دفعہ سنیں گے، 50 دفعہ سن لیں گے، 100 دفعہ سن لیں گے، اس کے بعد آپ کو اسی گانے کو سن سن سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. یہ کتنی دفعہ اور فار ایگزامپل آپ کی الارم ٹیون ہے جو آپ کو صبح صبح جگاتی ہے، اس نفرت ہو جاتی ہے آپ کے سامنے اگر دن میں پلے کر دی جائے، کیونکہ وہ آپ کو جگاتی ہے، جھنجھوڑتی ہے. اچھا، اب یہ جو قرآن ہے سبب من المثانی جس کو کہا گیا ہے سورہ الحجر میں، یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات. اب یہ سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے دن میں، یا آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ اور 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر. اس کے بعد کسی نے تقریر کا آغاز کرنا ہے تو سورہ فاتحہ ہے، ویسے فاتحہ پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ تو مطلب ایک دن میں ایک انسان، ایک مسلمان انسان اس کو میرا خیال ہے کہ 20 دفعہ سن پڑھ لیتا ہے اسی سورہ فاتحہ. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لیرکس ہی ہے نا، ایک کچھ الفاظ کا جوڑ ہی ہے نا. تو یہ سن کے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہوا ہو کہ یار یہ تو اب سنی نہیں جاتی. مطلب یہ تو آپ روزانہ نمازوں میں سورہ الفاتحہ کا یہ ایک اسپیشل اعجاز ہے کہ بار بار پڑھی جانے، ویسے قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، سورہ فاتحہ کو بھی کہا گیا دہرائی جانے والی آیات. اچھا، اب اس قرآن کا جو آغاز ہے نا وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ 3 سوال ذہن میں رکھنے ہیں، انہی 3 سوالوں کا قرآن نے جواب دینا ہے. بیسیکلی قرآن یہی ہے. اچھا، انشاءاللہ اب آپ اس کورس میں جب داخل ہوتے جائیں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا. ہم آج جو ہے، آج کا جو سیشن ہے، ہم نے ویسے ٹائم رکھا ہوا ہے 3:45 سے لے کے 3:45 تک. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس سے 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہم ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت ساری صورتوں کی تفسیر جو ہے اس پورے کورس میں پڑھ لیں گے. آپ کو مطلب سمجھ آئیں گے کہ قرآن کا ایک اچھا حصہ جو ہے وہ میں نے تفسیر سے سمجھ لی. باقی ہمارا مقصد ہے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرنا، آگے قرآن جانے اور آپ جانے. تو اب سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بذات خود ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اب ہم چونکہ یہ روزانہ ہم نے پڑھی ہے، اب سورہ فاتحہ ہم روزانہ سنتے ہیں، شاید ہم غور نہیں کرتے، یا کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا اگر ہم کھول کے پڑھیں تو اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ. اچھا، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 ہے. سورہ کاف میں ایک آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ سارے درخت جو ہیں ان کی لکڑی قلم بن جائے، اور جتنے 7 سمندر ہیں، جتنا پانی ہے، 70% پانی ہے دنیا میں، یہ انک بن جائے، دوات بن جائے، اور وہ اس قلم سے ڈپ کر کر کے انک لگا لگا کے آپ اللہ تعالیٰ کے نام لکھنا شروع کریں، تعریفیں لکھنا شروع کریں، کلمات لکھنا شروع کریں، تو وہ قلم سارے ٹوٹ جائیں گے، انک ساری ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں، اس کی صفات، اس کے کلمات، اس کے نام ختم. ایک تو 99 آپ نے سنا ہے نا بات، تو جو یہ بات ہے ایک، اب اس اللہ کے جس کے نہ ختم ہونے والے نام ہے، اور اس مثال کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس اللہ نے کہا ہے کہ شروع اس اللہ کے نام سے اس نے 2 ہی نام یوز کیے، الرحمن الرحیم. مطلب اور کوئی نام نہیں ہو سکتا تھا. یعنی 114 صورتوں میں سورہ توبہ کو چھوڑ کے بسم اللہ، اور یہ الفاظ ہیں بار بار، آپ نماز میں پڑھتے ہیں ہر جگہ یہ الفاظ بار بار ہیں. تو جس اللہ کے اتنے نام ہیں اس نے یہ 2 نام کیوں چوز کیے؟ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے تمام نام ہیں، تمام صفات ہیں، لیکن مجھے اس نام سے یاد رکھا جائے، پکارا جائے. جب اللہ ذہن میں آئے تو یہ والی صفت لازمی ذہن میں آئے. یعنی ہمارے ذہن میں بچپن سے ہم بچوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اللہ ماریں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ جہنم میں. یعنی کسی بندے کا پٹھان ہے نا، پٹھانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے فوراً ذہن میں آتا ہے غیرت مند ہے، ٹھیک ہے نا، پنجابی ایسے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں. کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس کی جو غالب صفت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے کہ وہ فلانا ایسا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ہم اپنے نام اور تعارف کے ساتھ جو چیز کہلوانا چاہتے ہیں نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈاکٹر حمزہ کہیں، میرا نام ڈاکٹر حمزہ احمد ہے. مطلب آپ اور بھی بڑا کچھ ہیں، آپ میں اور بھی بہت ساری سکلز ہوں گی. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب السلام علیکم میرا نام فلانا ہے اور میں جھوٹا ہوں. جھوٹ بھی تو ہم بول لیتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے. کوئی حرام خور تو اپنے آپ کو بھی نہیں کہے گا السلام علیکم میں حرام خور ہوں، کوئی ایسا نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا. وہ اور بہت سارے کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں، وہ اس کو ایڈیٹنگ بھی آتی ہوگی، وہ گرافک ڈیزائنر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو وہ اپنے نام کے ساتھ کہلوانا چاہتا ہے وہی پیچھے لگاتا ہے کہ اس نام سے مجھے یاد رکھا جائے، میرا تعارف ہو، میرا نام دیا جائے تو یہ بولا جائے کہ میرا نام ڈاکٹر فلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ناموں کو چھوڑ کے یہ کہا ہے کہ مجھے جب یاد کیا جائے تو آپ کے ذہن میں رحم آئے، رحمت آئے، معاف کرنے والا آئے. اب ہماری سائیکالوجی میں یہ چیز بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو اللہ ہے نا، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، وہ تو معاف ہی کرتا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم کو اگر آپ پڑھیں تو یہ دونوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں.
یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. عربی زبان میں تو ویسے ہی بہت پھر گہرائی ہے نا, وزن ہے نا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ شعر سناتا ہوں کہ جب کسی زبان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ جان نہیں رہ جاتی. شیکسپیئر کے کسی انگلش کی بہت ماسٹر پیس جس طرح اس کی نظم ہے کہ آل ورلڈ از اے اسٹیج, ورلڈ ایک اسٹیج ہے, بڑی مشہور نظم ہے, تو اس کو آپ اردو میں کر دیں گے تو اس میں جان نہیں رہے گی. پنجابی کے بلے شاہ کے کسی شعر کو, وارث شاہ کے کسی شعر کو آپ اردو میں کر دیں گے تو اس میں جان نہیں رہے گی. اسی طریقے سے جس زبان میں جو بات ہوئی ہے نا, اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو چلے سمجھ آ جاتا ہے مفہوم, بات وہ نہیں رہتی. مطلب فار ایگزامپل مشہور ایک شعر ہے کہ تسی, آپ کی عمر بھی ہے شعر و شاعری والی, تو تسی پیاری صبح دی ہوا ورگے, ساڈے پنڈ نو جاندے راہ ورگے, تانوں بھلیے وی تے کنج بھلیے, تسی آندے جاندے سا ورگے. تھوڑا سا واہ بندہ کر دیتا ہے اگر سمجھ آئے نہ آئے تو ماشاء اللہ والی کیا بات ہے. تو اس کو آپ کریں اردو میں ٹرانسلیٹ کہ آپ صبح کی پیاری ہوا جیسے, آپ میرے گاؤں کو جاتے ہوئے راستے جیسے, آپ کو میں کس طرح بلاؤں کیونکہ آپ تو آتے جاتے سانس جیسے. بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا. جو بات تو زبان میں ہی ہے نا, وہ اسی شعر میں, وہ جو جملہ ہے وہ اسی طرح کا, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں, اس پہ کچھ بھی کوئی جان ہی نہیں دے گی. اس طرح انگلش کے اردو کے شعر کو آپ پنجابی میں کر دیں, اس قدر رات گئے کون ملاقاتی, ایسا لگتا ہے کوئی یاد چلی آتی, کر دیں اس کو. عربی میں کریں, پنجابی میں کریں, کچھ نہیں رہ جائے گا. تو اب ہم چونکہ عربی زبان کو ٹرانسلیشن کے تھرو سمجھتے ہیں, اب وہ کسی مفسر نے کیا ہے یا کسی ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے, تو بہرحال عربی زبان یہی وجہ تھی نا کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ابو جہل کہیں چھپ کے سن رہا ہوتا تھا, سرداران مکہ چھپ چھپ کے قرآن سن رہے ہوتے تھے, تو وہ کچھ بات تھی اس میں. وہ الگ بات ہے تعصب کی وجہ سے مانتے نہیں تھے, لیکن سن تو رہے ہوتے تھے. مطلب کچھ تو ایسا تھا اس میں کہ مطلب وہ جوڑ لیتا تھا انسانوں کو, وہ مطلب انسان اس کو سنے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. جس طرح کسی لوگ وہاں پر خانہ کعبہ پہ شاعر جو ہے نا, وہ شعر و شاعری کر کے خانہ کعبہ پہ لگا دیتے تھے. ایک مین پلیس تھی نا, وہاں پر لوگ آ کے دیکھیں, عرب, باقیوں کو تو وہ عجم کہتے ہیں کہ یہ تو گونگے, زبان ہمارے پاس ہے, فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے. تو ایک صحابی نے سورہ کوثر نازل ہوئی تو وہ لگا دی ادھر. تو جب کسی نے پڑھا, کسی بہت مشہور شاعر نے, واقعہ ہے, بہت شاعری کے رموز و اسرار و رموز کو جاننے والے کسی نے پڑھا اس کو, تو اس نے پڑھ کے کہا کہ ما ھذا بکلام البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, انسان ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا. تو قرآن کی عربی اس طرح کی. تو اب الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا, سپرلیٹو ڈگری. رحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا یا بخشنے والا, اگین سپرلیٹو ڈگری. یعنی بیسٹسٹ آپ کر دیں, دو بیسٹ, گڈ بیٹر بیسٹ کو پھر بیسٹسٹ کریں اور پھر دو بیسٹسٹ کو جوڑ دیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وعدے کی ہے اور تمام ناموں کو چھوڑ کے اس نام کو لگایا ہے. تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ آپ اپنے ذہن میں کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو, کیا آپ کا ایک امیجنیشن ہو اللہ کے بارے میں, کیا کانسیپٹ ہو. فرحان بہت زیادہ خوش. حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا جب وہ غصے میں بنی اسرائیل پیچھے شرک شروع کر دیا, تو حضرت موسیٰ بہت غصے میں اپنی قوم کی طرف آئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, بہت زیادہ غصے میں. اس سے رحیم, علیم, بہت زیادہ علم والا. تو اس وزن پہ اچھا اب دو بیسٹ کو آپ نے جوڑ دی. پھر اسی طریقے سے ادھر ایک مثال بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو شدت کو بیان کرنا ہو تو آپ دو باتیں کہتے ہیں کہ وہ چٹا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ گورا چٹا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ٹھنڈا ہے تو آپ ٹھنڈا یخ کہہ دیں گے, گرم تیل کہہ دیں گے. بہت لمبا ہے تو لمبا تڑنگا کہہ دیں گے. کالا ہے تو اس کی کالک کو واضح کرنا ہے بہت زیادہ تو کالا کلوٹا کہیں گے. مطلب کچھ لفظ ایڈ کریں گے. تو اس کی رحمت کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے دو عربی زبان کے مبالغے کے صیغے کے دو لفظ بیان کیے. اب اس کے اندر اور کئی ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم آگے چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو بڑی حیران کن. شاید بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ ہمارا سورہ فاتحہ پہ سنا ہو یا پہلے آپ لوگ آئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو 3 فائدے دے دیتی ہے. جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا کسی کام سے پہلے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے کبھی کوئی کام کرنا ہو, کوئی اسائنمنٹ بنانی ہو, ہم کسی دوست کو ساتھ میں چل یار آ جائے اکٹھے ہی چلتے ہیں, حوصلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. چلو کوئی کسی اور یونیورسٹی میں کوئی مطلب کوئی دفتری کام کرنا ہو تو یار چلو ساتھ آ جاؤ. اچھا اس بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ اس کام میں جو ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں شامل حال کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس کی مدد شامل. پھر یہ کہ جو کام آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت داخل ہو جاتی ہے. اچھا بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن جیب میں کوئی نہیں ہے, مطلب وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. ہم کہتے ہیں پیسے میں برکت نہیں ہے, وقت میں برکت نہیں رہی,
مطلب وہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتا. تو برکت اور رحمت اگر کسی چیز سے اٹھ جائے نا تو وہ جس کے پاس جتنی بھی ہے نا اس سے پوچھیں کتنی ہے, وہ کہے گا نہیں ہے. برکت اور رحمت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ کتنی بھی کم ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اس کام میں داخل ہو جاتی ہے. پھر بسم اللہ کا ایک بہت اچھا فائدہ ہے. یہ جو نوجوان ہے نا یہ بڑے سوال کرتے ہیں, ان کے ذہن میں سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جناب گانے سننا جائز ہے کہ نہیں جائز, جناب ڈانس کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز, سیر سب کا ٹک ٹاک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ سگریٹ پینا اور اس طرح کے کئی سوال آپ لوگ کریں گے, ہو سکتا ہے بعد میں آنا بھی شروع ہو جائیں اس طرح کے سوال. ٹھیک ہے, اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کام سے پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک ایسا فتویٰ ہے کہ جو آپ کو دین کا حلال حرام بھی سمجھا دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ جب کوئی غلط کام کریں گے تو بسم اللہ آپ کو اس کام سے روک دے گی. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ ڈسکو ڈانس تو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکیں گے, وہ آپ خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں ہونے والی چیز. یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو اسٹوڈیو کا گانا نہیں چلا سکتے, سمجھ آ رہی ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بذات خود آپ کو اگلا ہونے والا کام, تو اس طرح بسم اللہ کی عادت آپ کو غلط کام سے روک لیتی ہے. تو بسم اللہ بذات خود اس میں پھر آپ جن صفات کا ذکر کر رہے ہیں الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی, اچھا آگے چلیں. تو الحمدللہ سے ہماری اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ الفاتحہ جو ہے ایک تو اس کو آپ ہم یہ دم درود میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے اور مطلب ہر جگہ اس کا یوز ہے, لا صلاۃ الا بالفاتحہ, نماز میں یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا یہ حصہ. اچھا سورہ الفاتحہ اب جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں نا تو فاتحہ کہتے ہیں کسی اوپن کرنے والی چیز کو, کھولنے والی چیز کو, اوپننگ. مفتاح کہتے ہیں چابی کو عربی زبان میں, یہ دا ماسٹر کی ٹو انلاک یور ہارٹ. تو یہ بیسیکلی دل کو کھولنے کی چابی ہے, لیکن یہ گویا سورہ فاتحہ ایک ایسے خزانے کو کھول رہی ہے جو خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے, قرآن کو. بہت بڑا خزانہ ہے. اس طرح قرآن کے متعلق ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کے 1000 معنی ہو سکتے ہیں, اور قرآن کی اس 1000 معنی, ایک آیت کے 1000 معنی ہزاروں آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں, اور 1000 کے 1000 ٹھیک ہو سکتے ہیں. 1000 معنی بھی ہو سکتے ہیں, آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں سارے میننگز, اور وہ 1000 کے 1000 ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ بذات خود, پھر اس کے بعد جو ایک بہرحال ایک خلاصہ ہے پورے قرآن کا, جس کی قرآن کی ایک آیت کا یہ عالم ہے, تو سورہ فاتحہ کے اندر کیا کیا چھپا ہے. تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو اوپن کرتی ہے سورہ فاتحہ. اوپننگ, کھولنے والی چیز, افتتاح کرنے والی چیز. عربی اور اردو بہت سارے لفظ جو ہے نا میچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ الحمدللہ جب ہم ایک خزانہ کھولتے ہیں نا, اچھا الحمدللہ ایک پریز کے لفظ ہیں, سیٹسفیکشن کے الفاظ ہیں, خوشی کے الفاظ ہیں, ریلیف کے الفاظ ہیں, اطمینان کے الفاظ ہیں. بندہ مطلب الحمدللہ. اچھا مسلمان جو امت ہے نا, ان کی جو ہدایت کی کتاب ہے جو ایکچولی یا ایھا الناس پوری دنیا کے لیے آئی ہے, اس کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہے, شکر سے ہو رہا ہے. یعنی آپ کے تو دین کا آغاز ہی شکر سے ہے, تو آپ کو کس چیز کی ڈپریشن ہے, آپ کو کیوں سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, آپ کو کیوں اس طرح کے آپ کا تو دین کا آغاز ہی الحمدللہ سے, شکر سے, خوشی سے. یہ آپ کے پاس سورہ فاتحہ آ گئی, آپ کے پاس یہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ یہ اس پہ تو تمہیں جشن منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو مسلمان, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کدھر جانا ہے, تو آگے چل کے بات آ جائے گی. تو ایک الحمدللہ خوشی کے الفاظ نکلتے ہیں. تو جس دین کا آغاز ہی خوشی سے ہو رہا ہے, تو اس میں کس چیز کی ڈپریشن اور ٹینشن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے ولیوں کو جان لو, خبردار ہو جاؤ, یہ بریکنگ نیوز ہے, یہ پتھر پر لکیر ہے بات, نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. ان کو کوئی مسئلہ, نفس سے مطمئنہ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے انہیں پتا ہے کہ یہ جو آیا تھا. اصل میں ہم جب کچھ میٹیریل چیزوں سے دلی وابستگی جوڑ لیتے ہیں نا, جو عارضی چیزوں سے, جب وہ جاتی ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. اللہ کے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آئی کہاں سے اور اس نے جانا کہاں ہے, اور یہ میری نہیں ہے, جو بھی ہے. تو وہ اس کے اندر انوالو ہی نہیں ہوتا, وہ اس سے دل کی وابستگی اس طرح بناتا ہی نہیں ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, تو وہ اس کو ایک اور دنیا میں لے جاتے ہیں نا. تو وہ اس کو اپنے دل کے قریب کسی چیز کو دل میں آنے نہیں دیتا. وہ جو دل کے قریب ہوتا ہے, جب وہ دل توڑتا ہے تو تب مسئلہ ہوتا ہے نا, سارا مسئلہ ہی وہاں سے. تو الحمدللہ ایک شکر کے الفاظ ہیں. پھر دوسرا آپ الحمدللہ کو پڑھیں تو یہ مطلب واو آپ نے کہنا ہو, یا آسم کہنا ہو, یا مطلب آپ کو مزہ ہی آ گیا ہو کسی چیز کو دیکھ کے, تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں. یعنی آپ نے جب یہ خزانہ کھولا اور اس خزانے کی روشنی جب آپ پر نکلی, آپ نے قرآن مطلب اس طرح آپ نے کھولا, تو وہ ایک خزانہ تھا, وہ ایک روشنی تھی, تو آپ نے کہا الحمدللہ, واو کیا امیزنگ چیز ہے, کیا زبردست چیز ہے.
پھر اسی طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے نا، ویسے عام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ کو آتا ہوگا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اچھا یہاں پر ترجمہ بڑا زبردست ہے. الحمد، الحمد ایک واحد ایک معرفہ بن جاتا ہے نا. تعریف، تعریف، تعریفیں نہیں، تمام تعریفیں نہیں، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یا تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا، تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. اچھا اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اس لفظ کو نا آپ نے پھر اس کے اندر ساری تعریفات آ گئی. یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ تعریف ہوگی ہی اللہ کی، تعریف جچتی ہی اللہ کو ہے، تعریف اللہ کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، تعریف اور تعارف لوٹتا ہی اللہ کو ہے. فار ایگزامپل آپ کسی اور چیز کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، تعریف انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اللہ ہی کی ہونی ہے. آپ کو کوئی انسان بہت پسند ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی پرسنالٹی جو کرزمیٹک پرسنالٹی، اس میں چارم، ٹھیک ہے، اس کا حسن، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. تو وہ جو حسن ہے، وہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں جن سے آپ متاثر، وہ کس نے دی؟ اس کو دینے والا تو اللہ ہے. آپ مری کا غان چلے جاتے ہیں یا باہر کے ملک چلے جاتے ہیں تو بہت اچھا منظر دیکھ کے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس مناظر کو، ان پہاڑوں کو، آبشاروں کو بنانے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس دنیا کی ترقی کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ٹیکنالوجی یہاں سے یہاں آ گئی ہے. تو وہ جس انسان نے جس عقل کی بنیاد پہ وہ ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں، وہ عقل دینے والا اسے کون ہے؟ تو تعریف بہرحال لوٹنی اللہ ہی پر. یہ تو تعریف اللہ ہی کے لیے. الحمدللہ، جو تعریف نامی چیز ہے نا، یہ تو اللہ کے لیے ہی ہے. اچھا آگے، اب جلدی سے آگے چلتے ہیں. ابھی ہم پہلے آیت صاحب آپ کو اندازہ کریں کہ اب اگر قرآن کی کچھ صورتیں پڑھے تو ہمیں کیا کیا نظر آنے والا ہے، کیا کیا ملنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب رب جو ہے نا، اس کو آپ مربی ہم کہتے ہیں، مینٹور کے لیے مربی کا لفظ استعمال یہ رب سے. اچھا کیئر ٹیکر کے معنی میں آ جاتا ہے، ماسٹر کے معنی میں آ جاتا ہے، حاکم کے معنی میں آ جاتا ہے، مدبر اور منتظم کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوور آل مالک کے معنی میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی کا کوئی یا اسکول کا کوئی پرنسپل ہے، تو وہ پرنسپل ہے لیکن اس کے نیچے اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے رولز ہیں. یا آپ کہیں کہ میری فلانی زمین میری ہے. اب اس زمین میں ہر وقت ہر ٹائم کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا، وہ بس آپ کی ہے. یا کوئی بہت بڑی اسکول چین کا مالک ہے، تو اسکول کی کس برانچ میں کیا کیا ہو رہا ہے، کون سا ٹیچر کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ اس کا مالک ہے، وہ کہنے کو اس کا مالک ہے. تو وہ کوئی ایک سٹیٹس ہمیں انسان کو اس میں سے محدود پیمانے پہ ملتا ہے، یا وہ مالک ہوتا ہے، یا وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے، یا وہ کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. مطلب وہ رب ان تمام معنی کو لے کر وہ حاکم بھی ہے، مدبر بھی ہے. جس چیز کا وہ حاکم ہے اس کا وہ انتظام بھی سارا کر رہا ہے، اس کی جزیات بھی جانتا ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو جانتا ہے. وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو زمین پہ گرتا ہو اور اللہ کو اس کو علم نہ ہو. صحراؤں میں کوئی دانا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے دور ہو. تو مطلب ایک تو وہ رب ہے، پھر وہ اس کی تمام جزیات، مطلب وہ پورا اس کو آؤن کر رہا ہے، پوری طرح اس کا مالک ہے. یعنی وہ مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، منتظم بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. وہ اس کو نرش بھی وہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کانٹ چھانٹ بھی وہی کر رہا ہے. وہ پھر ہر بندے کے اندر سیپریٹلی، ہر جانور کے اندر سیپریٹلی، پھر اوور آل وہ ہر طرح سے ایک ایک چیز وہ اس کا رب ہے. کس کا رب ہے؟ صرف دنیا کا، صرف ایک پلانٹ ارتھ کا رب ہے. رب ان تمام معنوں میں لیں آپ، ہم کسی ایک گھر کے اس طرح رب نہیں ہو سکتے. ان تمام معنوں میں وہ رب ہے ایک دنیا کا. پھر آپ کہکشائیں پڑھیں اور لائٹ ایئرز پڑھیں اور وہ کیا کیا پڑھیں، تو وہ تمام جہانوں کا رب ہے. ان جہانوں میں ذرے ذرے، جانور مخلوق ایک چیز کا، ان کو کھڑا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو وہ پھر ان سارے معنوں میں تمام ان لمیٹڈ دنیا، پوری کائنات، عالمین، جہانوں کا رب ہے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اس اللہ کی تعریف جو کیا ہے، رب العالمین. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیسک تعارف ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ جب اپنا قرآن کے آغاز میں جس کی یہ کتاب ہے تعارف کروا رہا ہے نا، اپنا اوپننگ ہے، مصنف اوپننگ کر رہا ہے کہ کون ہے، تعریف اس اللہ کی اپنا بتا رہا ہے اللہ کہ یہ کس کی کتاب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. صرف تم ایک، اور کدھر پوری دنیا اور کدھر سارے جہان. اچھا اس کو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ وہ آیت ہے جو توحید، تمام دنیا میں جو شرک موجود ہے نا اس کی جڑ کاٹ دیتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ رب العالمین ہوں میں، تعریف اسی کی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ سے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک نوکیا 3310 رکھوں
ایک مٹرولا کا کوئی فون رکھ دوں 2010-12 کا ماڈل اور اس کے ساتھ رکھ دوں آئی فون 14 پرو, پھر میں آپ سے پوچھوں کہ ان تینوں میں سے اچھا موبائل کون سا, تو آپ کہیں گے, آپ مائنڈ کر جائیں گے, آپ کہیں گے آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں, مطلب آپ نے مطلب کوئی مطلب یہ کس طرح کا سوال آپ نے میرے سے پوچھا, یہ تو بچے کو پتا ہے, مطلب اس میں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ آئی فون 14 کے مقابلے میں یہ دو آتے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے سوزوکی کا ماڈل رکھوں, ایک مہران کا ماڈل رکھوں اور اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دوں اور آپ سے پوچھوں کہ اس میں سے اچھی گاڑی کون سی, تو آپ مائنڈ کر دیں گے, آپ کہیں گے یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, اس میں تو مطلب کوئی مطلب تھوڑی سی بھی کوئی بحث کہیں ہو سکے, وہ ہے ہی نہیں. تو اس دنیا میں جو بڑے بڑے رب آئے ہیں, بادشاہ ہیں, وہ کتنے کو ہیں؟ کوئی بندہ اسکندر اعظم آیا ہے یا فرعون آئے ہیں, قارون کے خزانوں کے متعلق ہم نے سنا ہے, کسی بندے کے پاس دنیا کی ساری دولت تو نہیں آئی ہوگی. ہر بندے کے پاس کسی کی جیب میں 20 ہیں, 100 ہیں, 50 ہیں, اپنے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں, اپنے پوری دنیا کی دولت پہ تو کوئی ایک بندہ بھی ابھی تک قابض نہیں ہو سکا کہ سب ہی اس کے پاس ہو. کہ جو حکومتیں کی ہیں, آدھی دنیا پہ حکومت کر لی, تو وہ حکومت بھی کیا اس رب کے ان معنوں میں ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ بس حکمران ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کے آگے کئی گورنرز ہیں اور کئی ایم ہیں اور کئی, جس طرح پوری ایک ہیرارکی ہے, اسٹرکچر ہے, وہ ایک تو نہیں ہے نا, مطلب سنگل ہینڈڈلی. اب آپ جن دنیا کے بادشاہوں کی مانتے ہیں اور جن بڑے بڑے, ایلان مسک نے یہ کہہ دیا جی, آکسفورڈ کی ریسرچ آئی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے, آکسفورڈ ایک یونیورسٹی ہے جو 1000 سال پرانی, وہاں سے اس کو بڑا, وہ کیا بات ہے, مطلب اس کے مقابلے پہ بہت بڑا بندہ کر لیں آپ, بہت بڑا پوری دنیا کا بادشاہ کوئی ہے ایسا بندہ جو آیا, آپ اس کو لے لیں اور اس کے مقابلے میں آپ رب العالمین کو رکھ کے کمپیئر کریں, تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ مطلب کوئی ڈیبیٹ رہ جاتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور سے ڈریں؟ مطلب ڈیبیٹ ہی نہیں ہے اس بات میں. کیوں نہیں مسلمانوں کو یہ سمجھ آ رہی کہ آپ کسی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان لیں؟ یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ آپ تو دوست کی مان لیتے ہیں, کلچر کی مان لیتے ہیں, معاشرے کی تھوڑا سا پریشر آئے, آپ مطلب اللہ کے حکم کے آگے, رب العالمین کے حکم کے آگے آپ کس کی, مطلب اس کے مقابلے پہ کون ہے؟ کوئی اس کے کمپیریزن تھوڑا سا قریب بھی آ رہا ہے کوئی جس کی آپ مان لیتے ہیں؟ مطلب یہ آیت جو ہے وہ ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ تعریف تو اسی کی ہے, یعنی تعارف, بات اسی کی مانی جائے گی, پریز اسی کو کیا جائے گا, حکم اسی کا چلے گا. کس کا نظر آ رہا ہے بھئی؟ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, رب کو ساری میننگ کے ساتھ. اچھا آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. پیچھے پڑھ چکے ہیں الرحمن الرحیم, پہلے بھی آ گئے, سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا ہے تو الرحمن الرحیم آ گئے دوبارہ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا, کتاب کی اوپننگ ہے, قرآن مجید کی اوپننگ ہے, پوری دنیا کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے, اس کی اوپننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جی؟ الحمدللہ, اللہ کی تعریف, پھر بتایا کہ میں رب العالمین ہوں, تعارف ہو گیا. اب وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تعارف کے بعد پہلی چیز کہ آپ اپنے ساتھ اس ٹائٹل کو جوڑتے ہیں کہ یہ میرا نام ہے اور میں یہ ہوں, تو میں پوری جہانوں کا رب ہوں, میں کرتا الرحمن الرحیم, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اب آپ اس کو مثال سے تھوڑا سمجھیں کہ ایک بندے کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے, تھوڑی سی, مطلب آپ چلیں, مطلب کوئی کلاس میں ہی کوئی تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, تھوڑے سے لائک ہو جائیں, تھوڑے سے آگے نکل جائیں, آپ کا سٹائل بدل جاتا ہے. آپ خاندان میں کسی بندے کی اچھی جاب لگ جائے تو وہ باقیوں کو نہیں اتنی لفٹ کراتا, ٹھیک ہے. پھر کوئی بندہ تھوڑا سا مشہور ہو جائے, فیم آ جائے اس کے پاس, تو وہ نہیں رپلائی کرتا لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ اس کو کہتے ہیں میں اوپر آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب اس طرح آپ ایم این اے, ایم پی اے چلے جائیں, کونسلر چلے جائیں, جب وہ بن جاتا ہے, وہی جو کبھی آپ کی منتیں کر کے ووٹ آپ سے مانگ رہا تھا, تو وہ اس کے بعد کیا کرے گا کہ وہی جو ہے وہ اس سے ملنا مشکل ہو جائے گا, اس کے دفتر جانا مشکل ہو جائے گا, ملاقات کرنا مشکل ہو جائے گا. مطلب تیور بدل جاتے ہیں, سٹائل بدل جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. اور پھر کسی بھی سطح پر مرد کے پاس طاقت آئے یا عورت کے پاس طاقت آئے, عورت کے پاس ایز اے ساس طاقت آتی ہے نا, کیا کرتی ہے؟ یہ جو عورتیں شریف بنتی ہیں کہ ہم بڑی دکھی اور سوسائٹی نے ہمیں دبایا ہوا ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے آپ کیا کرتی ہیں؟ عورت کا ایز اے رول, ایز اے ساس رول کتنا خطرناک ہے, کسی کو پتا ہے؟ تو جس کے پاس جب جہاں طاقت آئی, مرد کے پاس مرد نے کم گناہ کی, مرد نے جہاں جہاں طاقت آئی, جہاں جہاں وہ دبا سکا عورت کو اس نے دبایا. جس کے پاس طاقت ہے وہ چھوٹے کو ذلیل کرتا ہے, مس یوز کرتا ہے, اپنے ماتحت کے ساتھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتا ہے. تھوڑی سی طاقت کہیں اختیار ہے, اور جو صوبے کا وزیر بن جائے, وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے. اللہ کے پاس کتنی طاقت. تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب بادشاہ سے بہت اوپر کی چیز ہے. کرتا کیا ہے اتنی طاقت کے بعد؟ بہت زیادہ رحم کرتا ہے, بہت زیادہ معاف کرتا ہے. اتنی طاقت کے بعد کرنے کو آیا تو کچھ بھی کرتے, مطلب کچھ پوچھنے والا ہے اسے.
ٹھیک ہے نا, وہ تو نمرود کو مچھر کے ذریعے سے مار سکتا ہے, وہ تو کیا مطلب کیا نہیں کر سکتا, وہ کائنات مطلب اس کے وہ ایک کن کہے گا تو یہ سب کچھ ختم ہے جو یہاں پر ہے. مطلب اتنی طاقت کے بعد وہ کرتا کیا ہے, مطلب اندازہ کر رہے ہیں یہ کیسا مالک ہے, یہ کیسا خدا ہے جس کو آپ خدا, آپ کا خدا کون ہے, آپ کے خدا کا تعارف کیا ہے, کبھی آپ نے خدا کو اس طرح جانا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا. اب ہم الرحمن الرحیم کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں کہ رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ آپ رحمان کہ آپ اس صفت سے بغیر ڈیمانڈ کیے اس کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. یعنی آپ نے کہا نہیں ہے کہ مجھ پہ رحم کریں, لیکن آپ پر ہو رہی ہے رحمت, آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا, آپ نے چاہا نہیں ہے. کئی غائبانہ طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں. اس کی مثال, اس لفظ کو اگر ہم کھولیں گے نا تو رحمان ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں رحم مادر, جو ماں کا پیٹ جو ہے نا, رحم مادر جہاں بچہ ہوتا ہے, جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے نا تو اس بچے کو پالنے کے لیے ماں باہر کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے اس بچے کو نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے اس کے لیے. وہ اندر آرام سے بیٹھا, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے باہر, کہ میرے لیے کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا چیزیں میرے لیے جو ہے فائدے, کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسے زندگی کے ایونٹس ہیں جن کو میں بہت غلط سمجھتا تھا اور آج تک ان پہ اللہ تعالیٰ سے میں گیلا کرتا ہوں, وہ میرے کتنے فائدے کے لیے تھے. کون سا لڑکا یا لڑکی اگر مجھے نہیں ملی تو وہ والی بات کہ آسان تو ہبو شیئوں و شر لکم, کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تمہارے لیے وہ ٹھیک نہ ہو. کون سی دعا جو میں نے بڑی مانگی ہے اور قبول نہیں ہوئی, وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی آپ کے لیے خطرناک. مطلب بہت سارے سوالوں کے اس میں جواب ہے کہ کتنی چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ہمیں اندازہ نہیں, ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی. جس طرح بچے کو نہیں اندازہ جب وہ رحم کے اندر ہوتا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحم میں رحمان, بغیر مانگے ہمیں کتنے طریقوں سے رحمت مل رہی ہے. اور رحیم یہ ہے کہ جب آپ پھنس جائیں تو کوئی آپ پر رحم کرے, آپ کو ضرورت ہو تو تب آپ پہ کوئی رحم کرے. یعنی مطلب آپ پھنس گئے ہیں کسی جگہ پر, آپ کسی بندے سے مطالبہ کریں کہ یار مجھے اس سے نکال, ٹھیک ہے نا, اور وہ کوئی اس کی ذمہ داری نہ ہو, پھر بھی آپ کی مدد کر دے, احسان کر دے آپ کو اس مشکل سے, آپ کی اس ضرورت جب آپ مانگیں تو پوری کر دے, تو یہ رحیم. تو پھر رحمان اور رحیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رحمان وہ ہے جو آپ کو پریزنٹ میں آپ پر رحم کر رہا ہے, یعنی کہ آپ کو اس ٹائم آپ اس کی اس صفت سے اس ٹائم محظوظ ہو رہے ہیں. ایک بندہ بہت جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ بہت کھلانے پلانے والا ہے, ٹھیک ہے, بہت دوستوں پہ اڑاتا ہے, کھلاتا ہے. آپ اس دعوے کہ شاید مجھے بھی کوئی روٹی مل جائے, تو آپ ایک دو دن اس کے ساتھ ہیں, اسے نہیں سمجھ آئی اس بات کی, تو آپ یہ کہیں گے کہ یار تو بہت کھلانے والا ہوگا لیکن میں اس ٹائم آپ کی صفت سے مستفید نہیں ہو پا رہا, اس ٹائم مجھے وہ آپ کی جو صفت ہے جو آپ کے متعلق بڑی مشہور ہے. کوئی بھی آپ صفت لے لیں, کوئی بہت معاف کرنے والا ہے تو کوئی آپ اس کے پاس پہنچ گئے تو آپ اس سے, وہ اس ٹائم آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نہیں معاف کر سکے, تو اسے کہیں کہ میں نے آپ کی معافی کے چرچوں کو اچار ڈالنا ہے, مجھے تو آپ کی معافی والی صفت کی اب ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ والا رحمان لفظ پریزنٹ ہے کہ یہ آپ کو اسی وقت, اسی لمحے, اسی ٹائم ملے گا. یہ پریزنٹ ہے, یہ نہیں کہ کل ملے گا, چلو کل معاف کریں گے, کل رحمت ہوگی, بات یہ فیوچر کا نہیں ہے, یہ پریزنٹ کا ہے, یہ ابھی ہوگا. اور رحیم جو ہے وہ فیوچر میں آپ پر ہونے والی جو رحمت ہے, یا اللہ کا غفور رحیم ہے. اس کو صحابہ نے اس طرح سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمان ہے انسانوں پر, اور جب فیوچر میں آخرت میں انسان پھنسیں گے تو وہ رحیم ہوگا. کیا مطلب دن جب سارے پھنسے ہوں گے نا, کہ جب ماں دودھ پیتے بچے کو بھی پھینک دے گی. یہی ہے نا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی محبت ہے, یا یاروں کی محبت ہے بڑی مشہور ہے, یا میاں بیوی کی محبت ہے, یا رشتوں کی محبت ہے. ان ساری محبتوں میں سے جو سب سے کیا لیتھل قسم کی جو ہے نا, مطلب بہت ہی ایکسٹراڈنری, ماں اور بچے کی محبت ہوتی ہے, دودھ پیتے بچے کی. اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن وہ بھی نہیں, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کے, اپنی چھاتی سے علیحدہ کر کے اپنی فکر کے لیے بھاگ جائے گی کہ میں کہاں ہوں. اس قیامت کا منظر ایسا ہوگا, تو وہ اس دن آپ پہ رحیم, اس دن آپ کے کام آئے گا. تو پھر اسی طریقے سے رحمان اور رحیم جو ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ معاف کرنے والا, رحیم. پھر آپ اس میں بہت ساری حدیث دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں بہت گناہ گار آدمی, بڑے ہی میں نے گناہ کیے ہیں, گھٹیا سے گھٹیا کام, غلیظ سے غلیظ کام میں کر چکا ہوں, کوئی پیڑا کام نہیں چھوڑا, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی میں کر دے گا. انہوں نے بار بار کہا کہ بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میں کتنا غلط آدمی ہوں, میں نے کیا کیا نہیں کیا, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کر دے گا.
پھر آپ فرعون جو ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یا جو اپنی پوجا پرستی جس بھی معنی میں جس بھی سطح پہ کرواتا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے، وہ جو کہتا تھا کہ میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کدھر ہے، جو غرور کے اس لیول پہ تھا، اگر وہ حضرت موسیٰ کی بات مان لیتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کر دیتے؟ کس لیے گئے تھے اللہ کے موسیٰ کے پاس؟ معافی کا ہی پیغام لے کے گئے تھے نا کہ میری بات مانو اللہ معاف کر دے گا، میری اطاعت کر لیں اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی فرعون بھی اگر معافی مانگ لیتا تو اللہ معاف کر دیتا۔ یعنی انسان جو مرضی کر لے تو یہ اس کی رحمان الرحیمی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں تو وہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ جو ہے کہ انسان جب کسی صحرا میں چھپ جائے اور اس کا اونٹ اس کا کھانا سارا گم ہو جائے اور وہ صحرا میں ہو جہاں پر کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، یعنی جو اونٹ اس کا واحد سہارا تھا وہ گم جائے اور وہ بڑا عرصہ اس کو تلاش کرے، حدیث میں آتا ہے کہ بڑا عرصہ اس کو تلاش کرے، وہ نہ اسے ملے، تھک ہار جائے، کیونکہ اس کی زندگی کا سہارا اس صحرا میں وہی اونٹ ہے، وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پیاسا تڑپ تڑپ کے میں نے مرنا ہے، تو ایک دم اسے اونٹ کہیں سے مل جائے اپنا، تو اسے جو خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ہوتی ہے جو توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، بہت زیادہ معاف کر، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایک آیت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ تو مطلب اس کو چھوڑ کے کوئی فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ اچھا اب آگے سنیں، مالک یوم الدین۔ اچھا اللہ تعالیٰ نا انسان کی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ ہے، اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس نے جو حکم دیے نا جتنے بھی، جو آپ کو سمجھ نہیں آتے اور آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے اور آپ یہ کیوں اور یہ کیوں اور اتنا کیوں، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی سائیکالوجی آپ کے لیے بہتر اور نہ جو بہتر ہے اس کو سمجھتا ہے، اس نے وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کے لیے احکامات دیے، وہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے، ان میں گڑبڑ کریں گے، ان کو کراس کریں گے تو مسئلہ آپ کے لیے ہوگا، مسئلہ سوسائٹی کے لیے ہی ہوگا۔ اچھا پھر فوراً آواز آتی ہے مالک یوم الدین۔ اب اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، انسان اس بات کو سن رہے ہیں، اور بات کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، ان 3 سوالوں کا جواب ہمیں ملنے والا ہے۔ اچھا اب انسان کی سائیکالوجی کیا ہے؟ اب آپ سارے لوگ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سنا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سنا، تو آپ نے کہیں نہ کہیں سوچا ہوگا کہ یہ کام تو ٹھیک ہے، مطلب جو میں غلط کام کر رہا ہوں وہ پھر کرتا رہتا ہوں، جب اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے نا، یہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وار کر دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ تم پہ وہاں سے وار کرتا ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے، میں دائیں بائیں سے ان پہ وار کروں گا، اوپر نیچے سے ان پر وار کروں گا۔ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا جو وہ گرل فرینڈ ہے، جو چیٹنگ چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب گزارا کیا جا سکتا ہے، مطلب رحمان ہی اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، معاف کرنے والا اتنا ہے، تو مطلب فوراً ذہن میں اب کوئی بندہ ان 2 آیات کو پڑھے تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا یار یہ تو کام ٹھیک ہے، وہ فوراً سرچ کرے گا، وہ گروپ کی ممبرشپ لے گا، کیوٹ گرلز آف رفا اینڈ ایٹیٹیوڈ بوائز آف رفا یونیورسٹی، وہ اس گروپ کی ممبرشپ کہ ٹھیک ہے، وہ سرچ کرے گا، وہ اس طرح کی سرچنگ شروع کر دے گا، وہ سوچ میں کہ یہ تو کام ٹھیک ہو گیا سوشل میڈیا پہ، تو وہ سرچ کر دے گا کہ یہ تو کام ٹھیک، معاف تو کر دینا، تو میری جو کمزوریاں ہیں، میری جو عادات ہیں، میں وہ، تو فوراً ایک دم آواز آتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اچھا مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے، کہیں میری رحمت کو مس یوز نہ کر لینا، غلط استعمال نہ کرنا، اللہ کا کلام ہے، انسان کی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے کہ بہت رحمت ہے اور یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن اے انسانوں جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کی رحمت کا غلط استعمال نہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، اس نے تمہیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے کیوں پیدا کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، یہ ایک افحسبتم انما خلقناکم، کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ فضول پیدا کیے گئے، مطلب اے بھی آ گئے ہو، اے بھی یہ 60 سال کی زندگی گزار دو گے، اتنا کچھ اللہ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا آپ ماسٹر پیس ہیں، آپ اتنی بڑی بلا ہیں، مطلب اے بھی آ گئے اور اے بھی چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس جو مرضی چاہے کر لیں، جو دل میں آیا کرتے جائیں، مطلب کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ بات نہیں ہے، غلط بھی کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے، صحیح بھی کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے، مطلب ایسے ہو جائے گا، کیسے سوچ لیتے ہو؟ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، وہ ایسا مالک کے آگے آیت آئے گی کہ ڈرو اس دن سے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کہ اس دن سے ڈرو جس دن جو ہے کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہ آئے گا،
ولا يقبل منها شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، قبول نہیں کی جائے گی. ولا يقبل منها عدل، اور کوئی فدیہ یا پیسے لے دلا کے معافی نہیں ہوگی. اس دنیا میں جو بھی انسان جرم کرتا ہے اس کے ذہن میں تین باتیں ہوتی ہیں، یا تو میرے کوئی دوست شوست ہے چھڑا لیں گے. دوسری بات، کوئی بھی جرم انسان کرتا ہے تبھی جرم کرتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا ورنہ. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیسے بہت ہیں، لے دے کے بار معافی ہو جائے گی. جس کا قتل کیا ہے ان کو پیسے دے دیں گے، چپ کر دیں گے. اور یا پر میرے تعلقات بہت ہیں تو میں کسی سے سفارش کروا لوں گا. مالک یوم الدین، اس دن کی ٹوٹل ملکیت اس کے پاس ہے، بلکہ اس دن تو وہ کہے گا نا کہ کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، بولتے نہیں آج. تو اس دن ٹوٹل اختیار اس کے پاس ہے. اور ابھی سورہ جب تلاوت ہوئی یہاں پر تو یہ سورہ نبا کی تلاوت ہو رہی تھی، تو جو پڑھ رہا تھا ان متقین مفازا دائی کا وانا وقوائی وترابا وکاسندھا کا لا یسمون فی الامور کذاب جزاء ربک رب السماوات والارض وما بین الرحمن لا یملکون منه خطابا. یعنی کسی کی جرأت نہیں ہوگی اس کے سامنے کوئی بات کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ سارے صف پر صف بادشاہ انسان ہر طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کوئی بات کرے، اس کے سامنے کون بولے. تو وہ یہ کوئی نہیں، اس دن ٹوٹل آپ کا اختیار جزا سزا اللہ کے پاس ہے. تو اگر یہ دنیا عمل کی کھیتی ہے جو کر کے آؤ گے اس کا حساب ہوگا بارہ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مس یوز کر لو گے، اور جس طرح فرعون نے سوچا کہ اینڈ پہ اس نے معافی مانگی جب توبہ کی، جب اس کے منہ پہ جو ہے وہ ڈوبنے لگا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ساری جوانی در جوانی شیوا کردن توبہ کردن شیوا پیغمبری، کہ جوانی میں پتہ چلے گا نا. حدیث تو یہ ہے نا کہ سوال ہوں گے قیامت والے دن کہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری. اب اس کو آپ دیکھ لیں، وہ آپ نے سنوکر کے بھٹے پہ گزاری ہے، وہ ٹک ٹاک پہ گزاری ہے، آپ نے کہاں گزاری ہے، کہ کیا کرتے ہوئے گزاری ہے. اس کا سوال علیحدہ سے، کہ کیونکہ جوانی ایک ایسی عمر ہے جو خاص، جوانی میں انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، جنون ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے. تو یہ اس انبیاء کی جوانیاں ہی قرآن نے بیان کی ہیں. حضرت ولما بالغ اشدہ واستوى، حضرت یوسف کے متعلق بھی کہا، حضرت موسیٰ کے متعلق بھی کہا. اچھا جی، روز جزا کا مالک ہے. اچھا اب یہ جی تین باتیں نا جس کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی سفارش نہیں چلنی جی، کوئی مطلب اس نے سزا اور جزا دینی ہی دینی ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں. رحمان الرحیم ہے، پوری کائنات کا رب بھی ہے. تو یہ اس آیت کے بعد آٹو جواب یہی نکلتا ہے اگر کوئی تھوڑا سا سمجھدار انسان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپشن ہی نہیں. اب اور کچھ ہو سکتا ہے؟ ان تین آیتوں کو جو یہ سمجھ جائے تو یہ اصل میں پہلی تین باتیں اللہ نے کی ہیں، اگلی بات بندے نے کی ہے. یہ بیسیکلی اللہ اور بندے کا کلام ہے، یعنی کہ کوئی بندے کی دعا ہے اللہ سے، تو یہ اگلی بات بندے نے کی ہے. اور یہ جو تین باتیں میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سائیکالوجی کا، جب آپ تین باتیں سمجھ جائیں گے نا تو یہاں نہ بھی لکھا ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے نکلے گا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ ہے نا، اس پہ آپ کا یقین ہے، تو پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگا سکتے، اسی سے ہی مدد مانگیں گے. یہ پورا دین ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں تمام شرک کا ایک تو جڑ کٹ رہی ہے، یعنی کہ ہم تیری عبادت. اب آپ کے ذہن میں اگر صرف نماز آ رہی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. عبادت کے معنی اطاعت و فرما برداری بھی ہے، تسلیم و رضا بھی ہے، غلامی بھی ہے، بندگی بھی ہے. یعنی آپ نماز کے 15 منٹ اللہ کی عبادت میں نہیں ہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. بندگی آپ نے 24 گھنٹے کرنی، تمام زندگی کے ایسپیکٹس آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدودوں کا یود میں رہ کے گزارنے. تو ہم تیرے ہی بندے ہیں. عبادت ایک بہت براڈر میننگ ہے اس کا، کہ اس میں اوور آل کسی بندے کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا کہ یہ میرا باس، اسی کی ماننی. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ تین آیات سمجھ آ جائیں تو یہ بندے کا آٹو جواب ہے. جو نہ بھی لکھا ہو تو پھر اگر یہ کچھ ہے تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. جب خدا ہونے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، لاجیکل بات ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب کچھ یہ میرے لیے اس نے دنیا بنائی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، دنیا بے مقصد نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کے علاوہ کوئی اور اب کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ہر چیز چھوڑ دیں بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہی رہ گیا آپشن. اب آپ کے لیے، ایک انسان کے لیے کدھر جانا ہے، کیوں آیا ہوں، کس طرح جانا ہے، ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. جلدی سے آگے چلتے ہیں. 3 آیتیں رہ گئی، 3 ہوگی ہماری. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، رہنمائی کر. اب سورہ فاتحہ دعا ہے. ایک اور بات سن لیں کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ دعا ہے.
سورہ فاتحہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں. مطلب قرآن میں بھی سورہ فاتحہ کی پائی کی کوئی چیز نہیں، حدیث ہے. تو یہ پورا خلاصہ ہے، یہ پورا چلتا پھرتا اگر آپ کو جو ہے نا ایک مینیو چاہیے نا قرآن کا، تو یہ قرآن ہے. سورہ فاتحہ کسی کو سمجھ آ گئی، اسے قرآن سمجھ آ گئی. تو اے اللہ، یہ دعا ہے جو بندے نے اللہ سے مانگی ہے سورہ فاتحہ میں کہ مجھے سیدھا راستہ. اچھا، آپ دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ مطلب آپ کے مطلب یہی ہے نا کہ شبانہ جو ہے وہ میری ہو جائے، یہی ہے، اس سے اوپر تو نہیں ہے آپ مطلب. یا سمیسٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا مطلب کوئی چیز مطلب ٹھیک ہے، جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر چیزیں مانگنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگیں آپ کوئی نہیں. لیکن کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس رحمان اور رحیم سے، اس مالک یوم الدین سے جو بندے نے اللہ سے مانگا ہے، وہ دعا میں مانگا ہے سیدھا راستہ. ثابت یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتے ہیں، لگژری مانگتے ہیں، آسانی مانگتے ہیں، اسی کی یہ ایک مختلف پہلو ہے نا، ٹھیک ہے نا. خواہشات ہیں ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اگر کسی انسان کو ملے تو وہ ہدایت. آپ ایلان مسک بن جائیں، آپ بہت بڑی بلا بن جائیں، پیسے میں، فیم میں، ہر چیز میں، اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، آپ سب کچھ ہو کے کچھ نہیں. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام نعمتیں بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو ہدایت نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے اللہ سے مانگنے کی، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا، مجھے اس پہ عمل کرنے والا بنا. میری 5 نمازیں نہیں پوری ہو رہی، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا. میں یہ دین کے حکم پہ نہیں عمل کر پا رہی یا پا رہا، مجھے پابند شریعت بنائیے. آپ کی سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے. وہ آتا ہے نا کہ سورہ البقرہ میں کہ حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. حاجی ہر دور کی بات ہے. 2 طرح، ایک آتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. وہ پیر کامل ناول میں جو ہے وہ جب جاتی ہے لڑکی کا لڑکا جا کے وہ اپنے محبوب کو مانگتی ہے خانہ کعبہ جا کے، وہ سارا مانگتا ہے نا، مجھے اب یاد نہیں، دیکھیں نا لڑکیاں پڑھتی ہیں نا، تو مطلب یہاں پر آ گئی ہوں، اب وہ اس کو میرے نصیب میں کر دے، چادر پکڑ کے خانہ کعبہ کی، اب مطلب میں اس کو یہاں سے لے کے جاؤں گی، لے کے جاؤں گا. اچھا، تو 2 طرح، ایک لوگ دنیا مانگتے ہیں، مطلب ادھر سب کچھ دے دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، پوری لسٹ ہے، لوگوں نے لسٹ دی ہوتی ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن ایک گروہ خانہ کعبہ میں ایسے آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایکسیلنس دے. ایکسیلنس یعنی ہر طرح کی کوئی بھی کامیابی ایکسیلنٹ لیول پہ، ایکسیلنس، حسنہ، بھلائی، اس میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے، اور آخرت کی بھی حسنات ہے. یعنی ان کی دعاؤں کے اندر جو ہے نا وہ پریورٹی آخرت ہے. اچھا، اس دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا کا آپ کھولیں تو اس کا 3 حصے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا مانگنی چاہیے اللہ سے، سمجھ آ گئی بات. وفی الآخرۃ حسنہ، دوسرا حصہ ہے آخرت مانگنی چاہیے. تیسرا حصہ بھی آخرت کا ہی ہے، یعنی زیادہ دعائیں آپ کی آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اصل مسئلہ وہ ہے نا، وقنا عذاب النار، ہے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا. رحمان کے بندوں کا ذکر جب آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ وہ جب راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جہنم کے. ایک تو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، آلریڈی ہی اس طرح کے لوگ ہیں، پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لیں. یعنی یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں رسک موجود ہے کہ آپ کو آگ کا عذاب ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی بات ہے. یہ معمولی بات ہے کہ ایک اس دنیا میں آنے کے بعد اب یہ رسک موجود ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو آگ، اور اچھا خاصا موجود ہے، تو معمولی بات ہے. کیا اس کی کوئی تیاری نہیں؟ تو ہمیں آگ کے عذاب سے، تو یہ ہر طرح کے نیک لوگوں کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی کہ مجھے آگ، یا اللہ آخرت کی کچھ ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں تو ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا اور اڑتا پھرتا، اس کا کوئی حساب نہ ہوتا. حضرت عمر کو دیکھنے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی، ایک میں ہوں جو شاید جہنم میں چلا جاؤں. عشرہ مبشرہ ہیں یہ لوگ، دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں. حضرت عثمان سے ہی غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، یا کوئی اور تھے، وہ رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا اس بندے کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے، اس کا کوئی حال ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی یا گناہ کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا. اچھا جی، تو ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا ہے کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ، آپ اس کے پاس سب کچھ ہے، بہت پیسہ ہے، بہت عزت ہے، بہت اسٹیٹس ہے، بہت فیم ہے، کسی جگہ پہ پھنس گیا، وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سے نہیں نکل رہا، بالکل پھنس گیا.
پھنس گیا ہے, بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے, بھوک پیاس سے حالت بری ہو رہی ہے. اب اس ٹائم اس صورتحال میں اس کی دولت شہرت ہر چیز آپ ایکسائٹ کرتے ہیں, اسے اس ٹائم سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیدھے راستے کی, کہ وہ نکلنا کدھر ہے, صحیح راستے کی رہنمائی کی, کہ منزل کدھر ہے, جانا کدھر ہے. ساری چیزیں مائنس ہو جاتی کہ آپ کو سب کچھ ہے اور آپ کو زندگی کا مقصد نہیں پتا, زندگی کا راستہ نہیں پتا, اپنی منزل نہیں پتا, تو آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے کسی کو مل جائے تو یہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے. یہ پوری ہو جائے تو پھر باقی چیزیں ٹھیک ہیں. یہ اس کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ چلوں. یہ صراط المستقیم, یہی دعا مانگی ہے. اور دیکھیں نا, دعا ایک ہی ہے, بس ایک آیت میں یہ دعا ہے, یہی دعا ہے سورہ فاتحہ. لیکن آپ دیکھیں پیچھے لمبی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ گویا گفتگو کے اسپیکنگ سکلز ہوگی کہ آپ نے اب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. آپ کو کسی سے کام پڑ جائے تو آپ جاتے ہی اسے وہ چیز نہیں مانگ لیتے, السلام علیکم تو مجھے یہ چاہیے. آپ پہلے کوئی تمہیدی گفتگو کرتے ہیں, کوئی ابتدائی باتیں کرتے ہیں, کوئی جس کو دینا ہے جس سے لینا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں. تو یہ آداب ہے کہ جس سے آپ نے مانگنا ہے اس کی صفات, اس کی تعریف. اس طرح جب یہی کہتے ہیں نا کہ جب دعا کریں تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے بعد تعریف ہو جس سے آپ نے مانگنا ہے, تو اس کے بعد وہ اللہ دے گا. تو یہ دعا کے آداب جس میں آ گئے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اچھا یہاں پر منزل نہیں ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ہم نے وہاں پہنچنا ہے, مطلب لاہور جانا ہے, کدھر ہے, مطلب منزل لاہور ہے. سیدھا راستہ دکھا. ثابت یہ ہوا کہ دین کے اندر یہ دین کی جرنی ہے, اس میں کوئی ایک جگہ وہ نہیں ہوگی کہ جہاں پر آ کے آپ اچیو کر چکے ہیں ہر چیز. اللہ کے نبی نے جب سارا دین غالب کر دیا, مکہ فتح ہو گیا, تو ساری چیزیں ہوگی نا, مکہ فتح ہو گیا, تو کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ کے نبی جو خود کوئی گناہ نہیں کرتے, ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری فجر کی نماز باجماعت ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا ہے. اس پوری جرنی کے بعد 23 سالہ دین کو غالب کر دیا, آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. جو ہے وہ جو آپس میں جان کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن چکے ہیں. بیٹیوں کو دفن کرنے والے جو ہے آج جو ہے وہ عورت کو سر کا تاج بنائے بیٹھے ہیں. ایک اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے. اب اللہ کے نبی کیا کریں؟ معافی مانگے. فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کی تعریف کریں. یعنی اب تو شروع ہوا ہے معافی مانگنے کا سلسلہ, اب تو آپ جانے والے ہیں, اب معافی مانگیں. انہ کان توابا, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ ایسا راستہ ہے کہ جس پہ چلتے رہنا ہی منزل ہے, کہ میں اس پہ چلتا رہوں. میں مہینے کے لیے نیک نہ ہوں, میں گھنٹے کے لیے نیک نہ ہوں. میں جو ہے وہ جب مجھے کوئی لیکچر سن لوں یا کوئی حادثہ یا واقعہ ہو جائے تو وہ اس کا ایک ہفتہ امپیکٹ نہ ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو, یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے, یقین کی آنکھوں سے تم اگلے جہان کو دیکھ لو. تب تک کرتے رہنا, چلتے رہنا, اس پہ چلتے رہنا, اس سیدھے راستے پہ رہنا اور دائیں بائیں نہ ہونا, یہ سکسیس ہے. کہ آپ نے سیدھے راستے میں, مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی دی اور میں چلتا رہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. مطلب جوانی بھی بڑھاپا بھی, یہ فل ٹائم جاب ہے. اہدنا الصراط المستقیم فل ٹائم جاب ہے. اس پہ چلتے رہے, اس کی منزل کوئی نہیں. اس کی مطلب خود ہی کو کہا بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہیں, وہاں تک پہنچ جانا کہ جب اللہ بندے سے پوچھے بتاتے ہیں رضا کا ہے, تو یہ تو اس کی منزل تو بہت آگے, یہ ختم نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو ثابت ہوا کہ اس پہ چلتے رہنا یہی اصل کام ہے. مہینے کے لیے نیک ہونا یا ہفتے کے لیے نیک ہونا یہ نہیں ٹھیک. مستقل اس کو آپ نے زندگی کا حصہ بنانا ہے. اچھا آگے اس کی اب ڈیٹیل بتائی گئی. بندہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. اچھا انعام وہی ہے کہ ان کو ہدایت دی. قارون اور فرعون کو سب کچھ ملا ہوا تھا, لیکن ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن کو کسی کو ملا یہ یا نہ ملا. حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملکی, اور حضرت سلمان فارسی کو رہنے کو بمشکل ایک گھر ملا سونے کے لیے. تو لیکن دونوں کے پاس جو فقر کی دولت تھی وہ برابر تھی, وہی اصل دولت ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سلیمان کیا اور سلمان کیا, دونوں اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی رضا کے حقدار ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, اور صحیح انعام جو ہے وہ تو ہدایت ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی مانگے. اچھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا اب ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی اب ہم بیسیکلی یونیورسٹی میں اگر کوئی جونیئر آیا ہے تو وہ سینئر سے رہنمائی, اللہ کے اس راستے پہ جو لوگ پہلے چلے ہیں وہ کس طرح چلے, ان کی زندگی میں کیا مسائل آئے, انہیں معاشرے میں کیا کیا, انہیں لوگوں نے کس طرح کی باتیں سنائی, ان کے ساتھ ان کی کلاس میں کیا ہوا, ان کو یونیورسٹی میں کس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, فیملی میں کس طرح کے مسائل ہوئے اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے, دوستوں میں کیا کیا سننا پڑا.
کس طرح انہوں نے زندگی گزاری جو چلے. سینئرز نے کیا کیا, ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں کا راستہ دکھا. ہمیں کچھ نہ ماڈل دکھا دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کے فالو کر سکیں. صراط الذین, ان لوگ اس راستے پہ جو چلے ہم نے ان کو دیکھ کے وہ کیسے, پھر ہم اس طرح فالو کریں. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا اور جو تیرے غصے کا اقدار ٹھہرے, اور جو گمراہ ہوئے, ضالین, بھٹک گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب سیدھے راستے سے کوئی کسی بھی طرح بھٹک جائے, وہ بھٹک گیا. اچھا, اس میں کہا جاتا ہے کہ مغضوب جو ہیں وہ یہود ہیں, ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی ایک تفصیل ہے. اچھا, یہود مغضوب اس لیے ہیں فار ایگزامپل کہ انہیں سب باتیں پتہ تھی. مدینہ میں جو یہودی تھے نا, انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا, ان کی کتابوں میں تھا, ان کے علماء ان کو بتاتے تھے. اچھا, علماء کو یہ بات پتا تھی. پھر جب ان کی جنگیں ہوتی تھی نا ادھر مدینہ میں, تو وہ کہتے تھے, جب وہ ہارتے تھے یا کوئی مسئلہ, تو کہتے تھے کہ جب اب ہمارا نبی آنے والا ہے, ہم نبی کے ساتھ مل کے تمہیں فتح کریں گے. وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے باقاعدہ. اور جب نبی آ گیا اور ان کے علماء کو پتا تھا, ساری نشانیاں پوری تھیں, لیکن وہ اپنے تعصب کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے, بنی اسماعیل سے کیوں ہے, یا ان کا قبلہ خانہ کعبہ کیوں ہے, بیت المقدس کیوں نہیں ہے, یا جو بھی ریزنز ہیں جو ان سے انہوں نے اپنے انبیاء کی ماننی تھی, ان کا سارا جواب اللہ نے دیا بھی ہے. جو بھی تعصب ہے, جو بھی وجہ ہے, یا خواہش نفس ہوتی ہے, انسان اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا, یا اس کے تعصبات ہوتے ہیں, یا اس کی کوئی دوستیاں یا تعلقات ہوتے ہیں, جس کو آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے, مجمع لگا ہوا تھا نا, ساروں کے سامنے وہ آگ سے صحیح سلامت نکل کے اٹھ کے چل دیے, ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہوا. انٹرسٹ ادھر ہے نا, روٹی ادھر سے آ رہی ہے, کون چھوڑے, نہیں چھوڑا جاتا. آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوا ہے, تو آگ میں ڈالا ہے, جب انہوں نے بت کو توڑا, وہ ان کے سامنے نکلے ہیں, ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. مطلب یہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشات نفس کو, حق کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ مسئلہ تھا ادھر. جو مکہ میں کیا مسائل تھے, سارے مانتے تو تھے, سارے ہی مانتے تھے, لیکن پرابلم کہیں اور تھا نا, پرابلم دل میں تھا کہیں. تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا, اب یہودیوں کو ہر چیز پتا تھی, تو ان پہ غضب اس لیے ہے کہ انہیں ہر بات پتا تھی اور انہوں نے بات نہیں مانی. یہ مشرکین کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ کتاب اللہ کیا ہے اور یہ نبی کیا ہے. وہ تو ان سے ہی متاثر ہوتے تھے کہ بھئی ان کے پاس نبی ہوتے ہیں, ان کے اللہ کی کتاب آتی ہے, ہمارے پاس تو کچھ آئے گی. مشرکین مکہ تو اس طرح نہیں تھا. وہ ان کو مطلب جس طرح ہم بعض اوقات ویسٹ کو اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے, ریسرچ ہے, ہم ان سے مروب ہوتے ہیں, وہ اس طرح ان سے مروب ہوتے تھے ریلیجیسلی, بھی ان کے پاس ہے سب کچھ. اچھا, تو ان کو چونکہ پتا تھا ہر بات کا, تو ان پہ اللہ تعالیٰ زیادہ غصہ کرے گا, یہ زیادہ غضب کا شکار ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غضب کا چلو شکار نہیں ہوتا, میں گمراہ ہو جاتا ہوں, یعنی میں جہنم کا سخت عذاب نہیں لیتا, کم عذاب لے لیتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں, دونوں کیٹیگریز میں ہی کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی کہ میں کم درجے کا, مطلب میں منافق بن کے جو اعتقادی منافق ہیں اور سب سے نچلے گڑھے میں نہیں جاتا, میں اوپر رہ لوں گا, یہ تو کوئی بات نہیں. یہ دو کیٹیگریز بیان کی ہیں, دونوں میں نہیں ہونا, دونوں میں نہیں ہونا. اچھا, لیکن آپ سمجھے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جس کو بات پتا ہو اور وہ نہ مانے, اور جس کو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بات پتا ہونی چاہیے اور وہ نہ مانے, تو ان میں بہرحال جو ہے اس میں غضب کا اور جو عذاب کا فرق آ جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. فار ایگزامپل وہی ایک مثال, ہم نے پہلے صبح بھی یہ بات کی کہ میں اگر یہاں پر 10 میں ایک ٹیچر ہوں اور 10 بجے یہاں پر کلاس ہے, میں اپنے کلاس کے 2 اسٹوڈنٹ کا کہہ دوں, ایک کا نام حمزہ ہے, ایک کا نام عمر ہے, میں حمزہ کو کہہ دوں کہ گرمیوں کا موسم ہے تو 10 بجے کلاس شروع ہونی ہے, تو تم 9:45 آ جانا, اے سی شیسی چلا دینا, ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا, کرسیاں شرسیاں ذرا سیٹ کر دینا, تو نا 15 منٹ آ کے پہلے نا چیزیں سیٹ کر دینا, مارکر رکھ دینا. میں نے عمر اور حمزہ میں سے عمر کو اس بات کہہ دی ہے. حمزہ کو میں نے کچھ نہیں کہا, عمر کو میں نے یہ آدھا گھنٹہ پہلے میسج کر دیا, اس نے سین بھی کر لی. اچھا, جب میں کلاس میں گیا ہوں 10 بجے, تو وہاں نہ کوئی سیٹیں لگی ہوئی ہیں, نہ کوئی مارکر پڑا ہوا ہے, نہ اے سی چلا ہوا ہے, مطلب بالکل ایک عجیب سی حالت ہے. تو مجھے زیادہ غصہ حمزہ اور عمر میں سے کس پہ آئے گا؟ عمر کو کہا تھا, جس کو کہا تھا, جس کو پتا تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے, وہ آگے بیٹھا ہوا, آگے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو حمزہ کو بھی یہ بات کامن سینس کی بات ہے کہ پتا ہونی چاہیے کہ جب کلاس شروع ہونی ہے 10 بجے, تو اس سے پہلے میں اگر آگے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. لیکن چونکہ جس کو میں نے کہا ہے, جس کو پتا ہے, جس بات کو جانتا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی زیادہ غصہ آئے گا. ایک مثال ہے. تو اسی طریقے سے آپ اس ڈیفینیشن کو اگر اپنے اوپر لے لیں, اگر غضب کی بات اگر ہم کریں, تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے تو سب سے زیادہ غضب کا شکار تو مسلمان ہوں گے, کہ جن کو سب سے زیادہ پتا ہے. باقیوں کو آپ چھوڑ دیں,
تو اس اگر ہم اس کی یوں سمجھیں اس بات کو تو پھر تو غضب کا شکار تو سب سے زیادہ ہم ہیں جن کو سب کچھ پتا ہے اور پھر نہیں عمل کر پا رہے. باقیوں کو آپ چھوڑ دیں ویسے بھی. تو نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے غضب کیا کہ وہ آپ جانتے بوجھتے نہیں مان رہے, آپ حق اس کو مان رہے ہیں, آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں, آپ اقرار کر رہے ہیں, لیکن عمل میں کچھ نہیں. اور جو گمراہ ہوئے والضالین, دونوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا, ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا. اچھا, اب اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ الفاتحہ مکمل کرتے فوراً جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے, دعا اداب کے ساتھ مانگی ہے, اس کی تعریف کر کے مانگی ہے, جیسے ہی آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کی تو آگے آپ نے اگلا پیج کیا تو آگے لکھا ہوا آ گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم نے میرے سے ہدایت مانگی ہے, تم نے میرے سے سیدھا راستہ مانگا ہے, یہ لو آگے شروع ہو گیا سیدھا راستہ. اگلے 30 پاروں میں آپ کو سیدھا راستہ ڈیٹیل میں مل جائے گا. تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر, میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کس طرح جانا ہے, ان تینوں سوالوں کے جواب کو 30 پاروں میں مل جائے. تم نے پوچھا کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو ہمارے سینئرز تھے کہ وہ کس طرح چلے. موسیٰ کی زندگی تمہیں اس میں مل جائے گی, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مل جائے گی, یوسف علیہ السلام کی, ان سب کے وہ کس طرح کیسے کیسے کیا کیا ان کے پرابلمس تھے, فیملی ایشوز کیا تھے, سوسائٹل ایشوز کیا تھے, اس ٹائم کی ورلڈ پالیٹکس کیا چل رہی تھی. مطلب تمہیں سب دکھائیں گے ہم. تمہارے سینئرز نے جو کیا اور جن جن آزمائشوں سے وہ گزر کے, یہ منزل آسان نہیں ہے, وہ پہنچے اس راستے پہ چلتے رہے تو وہ اس طرح ہوا. وہ بولے ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا, قوم عاد مل جائے گی, قوم سمود مل جائے گی, جنہوں نے انکار کیا, جو گمراہ ہوئے, جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا, سب مل جائے گی. تو ڈیٹیل میں جو آپ نے جو بات کی ہے وہ سیدھا راستہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی اور آپ کو عطا کر دی. یہ ہے سیدھا راستہ, اس کو پڑھ کے یہ ہے وہ کتاب جو آپ نے پڑھنی تھی. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایک بڑی ہم دلچسپ بات کرتے ہیں, ویسے ہمارے اس دفعہ موضوع کا حصہ نہیں ہے شاید سورہ البقرہ, کہ جب ہم سورہ بقرہ پہلی سورت کھولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اسٹوڈنٹس, اے رفاع یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, یہ تھی وہ کتاب جو تمہیں پڑھنی چاہیے تھی, تم پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے ہو. مطلب ہم پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہے, لیکن جو تمہیں کتاب پڑھنی چاہیے تھی وہ تو یہ تھی. اب صحیح جگہ پہ آئے ہو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں, اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو اگر ہم یہ بات کریں تو تم آلریڈی پڑھنے پڑھانے سے تمہارا تعلق ہے, کتابوں سے تعلق ہے, لیکن یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنی چاہیے تھی, تم نے سمجھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کتاب تمہارا فیوچر سیکیور کرے گی, آگے جاب کے لیے, فیوچر سیکیور کرنے کے لیے یونیورسٹی آئے ہو. یہ کتاب تمہارا اگلا ان لمیٹڈ بے شمار کروڑ اور ارب سالہ فیوچر یہ سیکیور کرے گی کتاب, یہ تمہارا مستقبل محفوظ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی سورہ فاتحہ. اس میں ایک دو بات کر کے میں اب آپ سے, ہم نے جو آگے کیا کرنا ہے وہ کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں. آج ہم 3:30 تک انشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور کل سے ہم پراپر جو ہے وہ درمیان میں 10-15 منٹ کی بریک کر لیں گے, ہاف ٹائم کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں اب تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ, اور اس کے بعد دوبارہ سے یعنی 2:45 سے شروع کر کے 2:45 پہ ختم کریں گے, درمیان میں 10-12 منٹ کی بریک بھی کر لیں گے. تو آج ہم اس کو 3:30 تک چلاتے ہیں. ظاہر ہے میں نے آپ کو آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں. سورہ فاتحہ پہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے سبب من المثانی والقرآن العظیم, اور کہا ہے کہ یہ قرآن عظیم بھی یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, کہ اب تمہارے پاس سورہ فاتحہ آ گئی ہے نا, تو اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ اب تم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں نا, مختلف نعمتیں دی ہوئی ہیں, اب تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو, تم ان سے اب انسپائر نہ ہو, کیونکہ تمہارے پاس جو خزانہ آ گیا نا ہدایت کا وہ سب سے بڑا ہے. یعنی کسی کے پاس زیادہ دولت آ جائے, زیادہ عزت آ جائے, زیادہ پیسے آ جائے تو ہم, یا وہ انسٹاگرام پہ کوئی سٹوری لگا دے باہر کی, تو مطلب ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے, ہم بول رہے فیک ورڈ ہے نا یہ سارا, گلیمر کا ورڈ ہے, تو ہم کاش ہم بھی ایسے ہوتے, کتنا انجوائے کر رہا ہے یہ, وہ کیا زندگی ہے اس کی, کیا لائف ہے. مطلب اب جو تمہارے پاس سورہ فاتحہ اور قرآن ہے مسلمانوں تمہارے پاس ہے نا, یہ اس میں دنیا کی حکومتوں کے راز پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا کو لیڈ کرنے کا راز پوشیدہ ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اب جو یہ تمہارے پاس چیزیں نا, اس کے بعد یہ جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں تمہیں متاثر نہ کریں, تمہارا دل ان پہ نہ کوڑے, تم ان سے نہ جو ہے ان کے آگے جو ہے وہ گر جاؤ. تمہارے پاس سورہ الفاتحہ ہے, خزانوں میں سے خزانہ ہے, اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو یہ چیزی سورہ الفاتحہ جس کو ہم نمازوں میں ماشاءاللہ روزانہ پڑھتے ہیں, تو اس سورہ فاتحہ کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ پورا دین ہے, پورا خلاصہ ہے. اس سورہ فاتحہ کو اپنی زندگیوں میں اتاریں, اس کو گھول کے پی جائیں, یہ پورا قرآن ہے. اور آگے جو ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.